مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ 71واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے روح کے سلسلے میں تفصیلات دیکھی اور سنی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ روح کے بارے میں اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے ہماری دنیا و آخرت کے لیے. لہٰذا اب آگے بڑھتے ہیں. قریش نے یہودیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات بھی دیے جو آپ نے گزشتہ قسطوں میں دیکھا سنا. آگے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ جواب سننے کے بعد ایک طرف یہودی خاموش تو دوسری جانب کفار قریش بھی. ان کو قبول کرنا نہیں تھا تو قبول نہیں کیے. بہرکیف اس کے بعد بھی وہ لگاتار مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے رہے، اپنی تکالیف میں شدت اختیار کی وغیرہ وغیرہ. اس بیچ قرآن کی آیتوں کا نزول کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار جاری تھا اور سیرت کی کتابوں میں بالخصوص سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ کئی لوگ چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، مگر قریش سے خوف کھا کر یہ لوگ سن نہیں پاتے. مگر سننے کا اشتیاق اتنا ہوتا کہ کبھی کبھی چھپ کر سن لیتے. لہذا قرآن کی جہری تلاوت کے نام سے الگ عنوان باندھتے ہوئے ابن ہشام میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ پہلا شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکے میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. انہوں نے کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا قریش نے قرآن کو اپنے سامنے بلند آواز سے پڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنا. بس ایسا کون شخص ہے جو انہیں قرآن سنا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ کام انجام دیتا ہوں. یہ سن کر سب نے کہا ہمیں ان سے تمہارے لیے خوف ہے، ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ تم کو تکلیف پہنچائے. ہم تو ایسا شخص چاہتے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اس سے کوئی بدسلوکی کرنی چاہی تو اس کے اہل خاندان اس کی حفاظت کر سکے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائے گا، یعنی مجھے جانے کی اجازت دو. راوی نے کہا جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دن چھڑے مقام ابراہیم کے پاس ایسے وقت آئے جب قریش اپنی مجلسوں میں تھے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. پھر آگے تک پڑھتے چلے گئے. راوی نے کہا قریش نے اسے غور سے سنا اور بولے ابن ام عبد نے کیا کہا؟ پھر خود ہی کہنے لگے وہ تو وہی پڑھتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہے. بس وہ سب کے سب ان کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو منہ پر مارنے لگے. یعنی وہ پڑھتے جاتے اور یہ ان کے منہ پر مارتے جاتے. وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اس سورے کے اس حصے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. پھر اپنے ساتھیوں کی جانب اس حالت میں لوٹ آئے کہ ان کے چہرے پر قریش نے مار کے نشانات ڈال دیے تھے. اب مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ان سے کہا اسی چیز کا ہمیں ڈر تھا. انہوں نے جواب دیا آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل کبھی نہ تھے. اگر تم چاہو تو اسی طرح ان کے پاس کل سویرے بھی پہنچوں گا. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے. تم نے انہیں وہ باتیں سنا دی جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح ابن ہشام نے قرآن کے اثر کے عنوان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ابو سفیان ابن حرب، ابو جہل ابن ہشام، الاخنس ابن شریق، ابن عمرو اور ابن وہب الثقفی بنی زہرہ کا حلیف، یہ سب کے سب ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے نکل گئے.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سننے کے لیے۔ ان میں سے ہر شخص نے ایک ایک جگہ لے لی اور وہاں بیٹھا سنتا رہا۔ ان میں سے ہر شخص دوسرے سے بے خبر تھا۔ انہوں نے ایسے ہی رات گزار دی، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو ہر ایک الگ الگ چلا، لیکن راستے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کرا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا راز کھلا۔ یہ دیکھ کر سب ایک دوسرے پر لامت ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو کسی کو اطلاع نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قوم کے بعض کم عقل لوگ دیکھ لیں، ان کی دلوں میں خیال ہو جائے، یعنی اسلام قبول کر لیں۔ دوسری رات یہی لوگ پھر رات میں اپنی جگہ جمع ہو گئے، قرآن سنا اور صبح واپس لوٹے تو راستے نے پھر ملا دیا، پھر ایک دوسرے کی لامت ملامت ہوئی، نکل گئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا ہماری یہ عادت اس وقت تک چھوٹے گی نہیں جب تک ہم یہ عہد نہ کر لیں کہ دوبارہ ہم یہاں رات میں نہیں آئیں گے۔ پھر اس طرح کا وعدہ کر کے یہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد اخنس اور ابو سفیان کے درمیان گفت و شنید بھی ہوئی۔ اس گفتگی کی اور دیگر تفصیلات لے کر اگلے ہفتے میں حاضر ہوتا ہوں۔ فی الحال مجھے یہاں اجازت دیں اور ہمارے مختلف پروگرام کا آپ استفادہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما أبدا على حبيب